اہل بیت مجھ سے خوش نہیں ہے، حکومت وقت مجھ سے راضی نہیں ہے، تو وہ کہتے تھے کہ میں ہمیشہ اپنی سولی اپنی کندھے پر اٹھا کے پھرتا ہوں، انہی فضائل کی وجہ سے، انہی اشعار کی وجہ سے اپنی سولی اپنے کندھے پر اٹھائے پھرتا ہوں۔ ایک مرتبہ مولا امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے، مولا کی بارگاہ میں آتے ہیں اور مولا کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ مولا میں نے ایک قصیدہ کہا ہے آپ کی شان میں۔ قصیدہ انہوں نے سنایا اور ایک شعر مولا نے کہا کہ یہ شعر بھی اس میں ایڈ کر دو۔ مولا نے اسی وزن پر، اسی قافیے کے لحاظ سے اسی وزن پر ایک مولا نے شعر کہا اپنے لیے اور کہا کہ اس کو بھی اس شعر میں، اس قصیدے کے اندر قرار دو۔ اس کے بعد مولا نے اپنی قمیص اتار کر اس کو ہدیے کے طور پر دی اور کہا کہ یہ تمہارے لیے ہدیہ ہے۔ اس نے اس کو محفوظ کر لیا۔ جب اپنے وطن آ رہا تھا تو راستے میں سفر کے دوران ڈاکوؤں نے حملہ کیا۔ ڈاکو نے جب حملہ کر دیا تو اس حملے کے نتیجے میں جو بھی مال تھا ان کو چھین لیا اور وہ کرتا بھی انہی کے ہاتھ لگ گیا۔ اب یہ پریشان ہے، مال کی پریشانی نہیں ہے، پیسہ چلا گیا اس کی پریشانی نہیں، پریشانی ہے تو وہ اس کرتے کی پریشانی ہے کہ جو مولا نے مجھے عطا کیا تھا وہ میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ بہرحال یہ شرمندہ پریشانی کی حالت میں سفر کر رہے ہیں، اچانک رات کی تاریخ کے کہیں پہ بیٹھے، توقف کیا تو وہاں پر دیکھا کہ وہی ڈاکو اب مال تقسیم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اب جب وہ مال تقسیم کر رہے تھے تو یہ جو قصیدہ مولا کی بارگاہ میں اس نے پڑھا تھا اتنا جلدی مشہور ہو گیا تھا کہ ہر ایک کی زبان پر وہ قصیدہ تھا، یہاں تک کہ وہ ڈاکو بھی وہی قصیدہ دہرا رہے تھے۔ جب جناب کمیت نے دیکھا کہ یہ تو وہی قصیدہ جو میں نے مولا کی بارگاہ میں پڑھا تھا، یہ وہی قصیدہ پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کرتا ان کے مال کے اندر موجود ہے۔ تو جناب کمیت اسدی نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ جانتی ہو کہ یہ کس کا قصیدہ ہے؟ کہا کہ ہاں، بہت مشہور معروف شاعر ہیں کمیت اسدی، یہ ان کا قصیدہ ہے، اس نے مولا کی بارگاہ میں پڑھا تھا اور مولا نے ان کو انعام کے طور پر اپنا کرتا اتار کے دیا تھا، یہ تو بہت بڑا مشہور معروف قصیدہ ہے۔ کہا کہ کمیت کو جانتی ہو؟ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھا نہیں ہے لیکن نام بڑا سنا ہے۔ کہا کہ وہ کمیت میں ہوں، وہ کمیت میں ہوں۔ تو اس کے بعد کہنے لگے کہ تم کمیت ہو؟ اس کے بعد کہا کہ وہ کرتا کہاں ہے جو مولا نے تمہیں عطا کیا تھا؟ جناب کمیت نے کہا کہ وہ کرتا جو میری مولا نے مجھے عطا کیا تھا تم نے لوٹ لیا ہے، تم نے لوٹ لیا ہے۔ لہٰذا جب ان کو پتا چلا کہ کمیت یہ ہے اور کرتا ہمارے پاس ہے تو انہوں نے ادب اور احترام کے ساتھ دوبارہ کرتا پلٹ کے جناب کمیت کو دیا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو جس کے بس میں جو تھا وہ آل محمد کی فضیلت بیان کیا اور اجر جو آل محمد سے ملا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے آل محمد نے ان کو خوش کیا ہے۔ ایک اور تذکرہ کروں شاعر کا، اس کے بعد میں مولا کی فضیلت کے سلسلے میں ایک دو جملہ عرض کروں۔ بہت مشہور معروف شاعر گزرے ہیں جناب ہمیری، سید ہمیری تاریخ میں ان کا نام ہے، اگرچہ سید نہیں تھے لیکن سید ہمیری ان کا نام تھا۔ وہ یہ کلیم کرتے تھے کہ کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے جو رسول خدا نے بیان کی ہو اور میں نے اس کو شعر میں نہ ڈھالا ہو۔ علی کے فضائل جتنے بھی رسول خدا نے بیان کیے ہیں میں نے ان کو فضیلت کے شعر کے اندر قلم بند کیا ہے، ان کا یہ دعویٰ تھا۔ جب ان کی موت ہو رہی تھی، جب وہ مر رہے تھے تو دوست بھی ان کے کچھ جاننے والے تھے وہ بھی آئے۔ ان دوستوں میں سے جاننے والوں میں سے کچھ ایسے بھی افراد تھے کہ جو اہل بیت سے دشمنی بھی رکھتے تھے، وہ بھی آئے ان کے سراہنے۔ انہوں نے کیا دیکھا کہ یہ سید ہمیری جو ساری زندگی مولا کے فضائل بیان کرتے رہے اور اہل بیت کی مدح کرتے رہے، ان کا چہرہ سفید تھا، خوبصورت تھے۔ جب نزع کا عالم ہوا تو ان کے چہرے پر ایک کالا سیاہ تلک نمودار ہوا اور پھر آہستہ آہستہ وہ پھیلتا گیا اور اس کا چہرہ بالکل کالا ہو گیا۔ اب جب یہ کیفیت دشمنان اہل بیت نے دیکھی تو انہوں نے وہاں پر جناب ہمیری کو تانا مارا، کہا کہ تم ساری زندگی علی کے فضائل بیان کرتے رہے، تم ساری زندگی اہل بیت کے فضائل بیان کرتے رہے اور تم کہتے رہے کہ یہ ہماری مدد کرتے ہیں، یہ موت کے وقت ہماری مدد کرتے ہیں، دیکھو اب تمہارا کیا عالم ہے کہ تیرا نورانی چہرہ تھا اب تیرا چہرہ سیاہ ہو گیا ہے اس عمل کی وجہ سے۔ تو جیسے ہی جناب ہمیری نے یہ سنا، تھوڑی دیر کے بعد ظاہر چہرے پر دیکھا کہ پریشانی کی حالت ہے اور غمزدہ ہے، تھوڑی دیر کے بعد اسی چہرے کے اوپر ایک سفید تلک نمودار ہوا،
سفید ڈاٹ جو نمودار ہوا اور اسی طرح سے پھیلتا گیا اور پورے چہرے کو دوبارہ نورانی کر دیا. جیسے ہی ان کا چہرہ دوبارہ نورانی ہوا تو وہیں پر نظر کے عالم میں انہوں نے شعر قائم مولا کی فضیلت میں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اسی نظر کے عالم میں سب کے سامنے یہ شعر کہا اور اس کے بعد ان کی موت ہو جاتی ہے. کہتے ہیں کہ کذب الزاعمون ان علیا لن ينجي محبه من حناتی وقد وربی قد دخلت جنت عدن وعفانی الالہ عن السیئات. کہتے ہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں وہ، غلط گمان کرتے ہیں وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ علی اپنے محب کی مشکل وقت میں مدد نہیں کرتا. کذب الزائمون ان علیا لم ينجي محبه من حناتی. جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ، غلط گمان کرتے ہیں وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ علی اپنے محب کی مدد نہیں کرتا، ان کو نجات نہیں دلواتا. اس کے بعد کہتے ہیں وقد وربی دخلت جنت عدن، مجھے خدا کی قسم میں ابھی ابھی جنت میں داخل ہو گیا ہوں. مجھے خدا کی قسم میں ابھی ابھی جنت میں داخل ہو گیا ہوں. وعفانی الالہ عن السیئات، اور پروردگار نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. یہ شعر پڑھا اور اس کے بعد ان کی موت ہو جاتی ہے. بعد میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، بعد مولا سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ تو آپ کا چاہنے والا تھا اور آپ کی شان میں فضائل کہنے والا تھا، یہ آخر میں اس کا چہرہ کیوں سیاہ ہو گیا، وجہ کیا تھی اس کی؟ تو مولا نے فرمایا کہ یہ کبھی کبھی شراب پیتا تھا. خبردار ہونا چاہیے ہم سب کو. مولا فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی شراب پیتا تھا، اس وجہ سے اللہ نے چاہا کہ اسی دنیا کے اندر اس کو سزا مل جائے، اسی دنیا کے اندر سزا مل جائے، لہٰذا اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا. اس کے بعد اللہ نے اسی دنیا کے اندر اس کو معاف کر دیا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تو بہرحال مولا کی ولادت کا تذکرہ ہے تو چند جملے مولا کی ولادت کے حوالے سے عرض کروں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 13 رجب کو جو واقعہ رونما ہوا وہ یہی تھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد اپنے گھر سے چلتی ہیں اور خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ آ کر بارگاہ الہی میں دعا کی کہ پروردگار میں تجھ پر بھی ایمان رکھتی ہوں اور تو نے جو انبیاء اور رسول بھیجے ان پر بھی ایمان رکھتی ہوں، جو کچھ تو نے نازل کیا ہے اس پر بھی ایمان رکھتی ہوں. تجھے واسطہ ہے اس مولود کا جو میرے شکم کے اندر موجود ہے، تجھے واسطہ ہے میری اس مشکل کو آسان کر دے. یہ بی بی نے دعا کی ہے. اب یہ اگر کوئی دعا سنے، اس دعا کی جملات کو سنے تو یقیناً وہ اقرار کر لے گا کہ فاطمہ بنت اسد اہل ایمان تھی، اہل ایمان تھی، اللہ پر ایمان تھا، رسولوں پر ایمان تھا، کتابوں کے پر ایمان تھا، یعنی اللہ پر ایمان رکھتی تھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ایمان نہ رکھتا ہو انسان وہ اس طرح سے بارگاہ الہی میں دعا کرے؟ بی بی نے دعا کی اور دعا کے بعد خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوئی اور بی بی اندر چلی گئی. توجہ آپ یہ آپ نے سنا ہوا ہے. تو یہاں پر رک کر میں ایک جملہ کہوں گا، بی بی سے مخاطب ہو کر کہوں گا کہ بی بی ذرا یہ بتائیے کہ دنیا کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں، جب ہم لوگ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، اگر ہم گھر میں موجود ہوں یا کسی بلڈنگ کے اندر موجود ہوں، وہاں پر اگر کوئی دیوار ٹوٹے یا کوئی زلزلہ آ جائے یا دیوار ٹوٹے یا چھت گرنے لگے تو عام لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ اس گھر سے باہر دور بھاگتے ہیں، نکل جاتے ہیں. دیوار ٹوٹتے ہوئے دیکھا دور بھاگیں گے کہ کہیں یہ گھر ہمارے اوپر گر نہ جائے، کہیں یہ عمارت ہمارے اوپر گر نہ جائے. یہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے دیوار کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا لیکن پھر بھی اسی گھر کے اندر آپ چلی گئی. اچانک دیوار ٹوٹتی ہے، جیسے تاریخ کو ملتا ہے اچانک دیوار ٹوٹی. جناب ابن عباس کہتے ہیں کہ اچانک دیوار ٹوٹی ہے اور ٹوٹنے کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد اسی ٹوٹی ہوئی جگہ سے اندر داخل ہوتی ہیں. دنیا کا قانون یہ ہے کہ جب انسان کسی چیز کو، کسی دیوار کو ٹوٹتے دیکھتا ہے تو اس دیوار سے دور بھاگتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے. تو بی بی آپ اندر کیوں گئی؟ آپ کو کوئی ڈر نہیں لگا؟ آپ کو کوئی خوف نہیں لگا؟ کس طرح سے آپ اندر چلی گئی؟ تو عجب نہیں کہ بی بی کی آواز آئے کہ میں کیسے ڈرتی، اسد کی بیٹی تھی اور اسد کی ماں تھی، شیر کی بیٹی تھی اور شیر کی ماں تھی، میں کس طرح سے ڈرتی. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد.
اور عجیب ہے پروردگار عالم کا اہتمام کہ جناب امیر المومنین کی جب ولادت ہوتی ہے تو بی بی گھر سے نکل کر خانہ کعبہ کی طرف آتی ہیں، گھر سے نکل کر خانہ کعبہ کی طرف آتی ہیں، اور وہ بی بی جو خانہ بیت اللہ کے اندر اللہ کے گھر میں رہتی تھی، اٹھنا بیٹھنا ان کے گھر میں ہوتا تھا، کھانا پینا اسی گھر میں ہوتا تھا. جناب مریم اللہ کے گھر میں رہتی تھی نا، سوتی بھی وہیں پہ تھی، کھانا بھی وہیں پہ کھاتی تھی، اور زندگی بھی وہیں پہ گزارتی تھی، عبادت بھی وہیں پہ کرتی تھی. یعنی ان کا اٹھنا بیٹھنا نشو نما جتنا بھی تربیت ہوئی ہے اسی بیت اللہ کے اندر ہوئی ہے. وہ بی بی جو ساری زندگی وہاں پر گزاری، اور جب ولادت کا وقت آتا ہے تو آواز آتی ہے کہ مریم یہاں سے نکل جاؤ، یہ عبادت کا گھر ہے، ولادت کا گھر نہیں ہے. تو وہ بی بی اس بیت اللہ سے نکل کر دور چلی جاتی ہے، اور وہ بی بی جو اللہ کے گھر میں نہیں رہتی تھی، اپنے گھر میں رہتی تھی، اور جب ولادت کا وقت آتا ہے تو اللہ نے ان کو کھینچ کے اپنے گھر میں لے آئے. اور جیسے ہی دیوار ٹوٹی ہے تو اندر سے آواز آئی ہے ادخلی یا فاطمہ، تو اے فاطمہ اندر داخل ہو جاؤ. اور اس کے بعد بی بی اندر چلی گئی ہیں. اچھا، ایک یہ فرق ہے. دوسرا فرق کیا ہے کہ وہ بی بی کہ جو اللہ کے گھر میں رہتی تھی ان کے لیے کھانا بھی آسمان سے آتا تھا، جنت کا کھانا آتا تھا. اور یہ بی بی جو امیر المومنین کو ولادت دینے گئی ہیں، یہ اپنے گھر کے اندر کھانا کھاتی تھی. وہ بی بی جو ہمیشہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے کھانے کو تناول فرماتی تھی، جب بیت اللہ سے نکلی ہیں، جب ان کو کھانے کی ضرورت پڑی ہے تو قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے مریم تم اس درخت کو ہلاؤ، تم اس درخت کو ہلاؤ تو تمہارے لیے تازہ کھجوریں گریں گی. یعنی پہلے جو کھانا آتا تھا بغیر زحمت کے، آج اللہ تعالیٰ نے ان کو زحمت دینے کی کوشش کی کہ اب تم زحمت کرو گی تو تمہارے لیے کھانا آئے گا، درخت کو ہلاؤ گی تو یہ کھجوریں گریں گی. لیکن وہ بی بی جو اپنا کھاتی تھی، جب اللہ کے گھر میں مہمان بنی ہے تو آسمان سے کھانا نازل ہوا ہے. اب یہاں پر بعض لوگ اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ یہ فرق کیوں تھا؟ یہ فرق کہتے ہیں اس لیے تھا کہ فرق بی بی مریم اور بی بی فاطمہ میں تھا، لہٰذا اللہ نے ان کے لیے یہ اہتمام کیا اور بی بی مریم کے لیے وہ اہتمام کیا. یہ فرق اس میں ہے، جناب فاطمہ بنت اسد میں اور جناب مریم میں. لیکن ہمارے عقیدے کے لحاظ سے جناب مریم ہے معصومہ، قرآن مجید کے روح سے ہیں جناب مریم معصومہ، جناب مریم افضل ہے جناب فاطمہ بنت اسد سے. تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ پروردگار عالم نے جناب فاطمہ کو عظمت دی ہو زیادہ جناب مریم پر. تو یہ فرق کیوں تھا؟ ان دونوں کے درمیان فرق کیوں تھا؟ امام فرماتے ہیں کہ یہ فرق اس لیے تھا کہ اگر عیسیٰ بھی علی کی طرح ہوتے تو ان کی ولادت بھی بیت اللہ کے اندر ہوتی، کیونکہ ان دونوں کی فضیلت میں فرق تھا. لہذا اللہ نے علی کی ولادت کو خانہ کعبہ میں قرار دیا اور عیسیٰ کی ولادت کو خانہ خدا سے باہر قرار دیا. لہذا یہ فرق بیویوں کا نہیں ہے، بلکہ فرق جو ہے وہ جناب عیسیٰ اور امیر المومنین کی ذات کا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اب سوال یہ کہ پروردگار عالم نے امیر المومنین کی ولادت کو خانہ کعبہ میں کیوں قرار دیا اور جناب عیسیٰ کی ولادت کو خانہ خدا سے باہر کیوں قرار دیا؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے. ایک جملہ طاہر القادری کا نقل کر دوں. طاہر القادری مشہور و معروف اہل سنت کا عالم ہے. کہتا ہے کہ میں بڑا سوچتا رہا کہ اللہ نے علی کی ولادت کو خانہ کعبہ میں کیوں قرار دیا. سوچتا رہا. کہتے ہیں کہ نتیجہ یہ نکلا میرے سوچنے کے بعد، مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ چاہتا تھا کہ جب رسول خدا اپنی بیٹی کی شادی کریں گے تو لڑکی رسول کے گھر سے ہو تو لڑکا اللہ کے گھر سے ہو. لہذا اللہ نے وہ عظمت برقرار کرنے کے لیے یہ اہتمام فرمایا. ایک یہ وجہ. دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دوسری وجہ یہ دیکھیں آپ کہ مولا امیر المومنین کو کچھ لوگ خدا کہتے ہیں، نصیری حضرات مولا علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں. اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کرسچنوں کا نظریہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، ابن اللہ، عیسیٰ ابن اللہ، اللہ کا بیٹا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام دونوں کی ولادتوں کا کر کے ایک فرق بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اگر فرض کر لیں کہ مولا امیر المومنین کی ولادت خانہ کعبہ میں نہ ہوتی اور جناب عیسیٰ کی ولادت اللہ کے گھر میں ہوتی
تو اللہ جانتا تھا کہ اگر عیسیٰ کی ولادت اللہ کے گھر میں ہو جاتی تو ان کے لیے دلیل بن جاتی کہ جو جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں. اور اگر علی کی ولادت باہر ہوتی تو کیونکہ باہر ہونا ایک نارمل سی ولادت ہوتی، لہذا علی کی ولادت چھپ جاتی اور لوگ علی کو اللہ کے نہیں لگتے. علی کی ولادت خانہ کعبہ میں اللہ نے کروا کے تاریخ میں ثبت کر دیا اس عجیب واقعے کو، تاکہ دنیا والے ہر چیز بھول جائیں لیکن علی کی ولادت کو نہ بھولیں، اور ان کو پتا چلے کہ اللہ وہ ہوتا ہے جس کی ولادت نہیں ہوتی. صلوات پڑھے محمد والے محمد. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. امیر المومنین کا علم، ظاہر ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں جو فضیلت کے اسباب بیان کیے ہیں ان اسباب میں سے ایک علم ہے. جناب آدم کا جب تذکرہ ہوا تو جناب آدم کی فضیلت فرشتوں پر ان کے علم کے ذریعے سے، اور جناب طالوت اور جالوت کی جب بات آئی تو وہاں پر بھی اللہ نے علم کا تذکرہ کیا کہ طالوت کو اللہ نے اس لیے رہبر بنایا کہ اس کے پاس علم تھا، اللہ نے ان کو علم عطا کیا تھا. تو پیغمبر کے بعد بھی رسول خدا نے فرمایا کہ میرے بعد وہی تمہارا رہبر اور رہنما ہے کہ جس کے پاس علم ہے. علم کی بنیاد پر فرق ہے. اب کتنا ہے مولا کے پاس علم؟ اندازہ ہمیں تو نہیں معلوم کہ مولا کا علم کتنا ہے، لیکن ایک اندازے کے طور پر سمجھنے کے لیے کہ امیر المومنین کا علم کتنا ہے. قرآن مجید میں صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ یہ خیال کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور رسول ہوں تو اللہ نے مجھے بہت علم دیا ہے، میرے پاس بڑا علم ہے. تو جب یہ احساس کیا تو پروردگار عالم نے ان کو سمجھانے کے لیے کہ تمہارے پاس اتنا علم ہے لیکن تجھ سے بھی زیادہ کوئی عالم ہے. وہ واقعہ مشہور ہے آپ کا جناب خضر کا. اللہ نے کہا کہ جاؤ، ایک ہمارا بندہ ہے اس کی خدمت میں جاؤ. جناب موسیٰ ڈھونڈتے ہوئے آتے ہیں، جناب خضر سے ملاقات کرتے ہیں. وہ تفصیلی آیات ہیں، میں ان کو نہیں پڑھوں گا کیونکہ ٹائم نہیں ہے. جناب موسیٰ آتے ہیں جناب خضر کی بارگاہ میں اور کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے اس کو تذکرہ نقل کیا ہے. قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. جو علم اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے کیا آپ مجھے بھی وہ دیں گے؟ یعنی اب یہاں پر سوال کیا کر کہ اللہ نے جو آپ کو علم دیا ہے اس میں سے مجھے عطا کریں. تو ظاہر ہے کہ وہ علم نہیں تھا جناب موسیٰ کے پاس. اگر ہوتا تو کیوں پوچھتے، کیوں سوال کرتے؟ اس کا مطلب یہ کہ ان کے پاس علم وہ نہیں تھا جو جناب خضر کے پاس تھا. جناب خضر نے کہا کہ ہاں ایک شرط پر، میں تمہیں وہ علم دوں گا لیکن تم مجھ سے سوال نہیں پوچھو گے، تم کراس کوشچن نہیں کرو گے، جو تم دیکھو گے تم اس کو صبر سے اور خاموشی سنتے رہنا. بہرحال تفصیل ہے، میں عرض نہیں کروں گا. وہ واقعہ آپ کے سامنے ہے. جناب خضر اور جناب موسیٰ چلتے رہے اور واقعہ جو رونما ہوئے آخر جناب خضر نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم مجھ سے سوال نہیں کرو، اب یہاں پہ ہماری جدائی ہوگی. تو جب یہ چل رہے تھے اپنے سفر پر، وہی کشتی میں جب سوار ہوئے تو اسی دوران ایک چڑیا آتی ہے. اس چڑیا نے سمندر سے ایک چونچ میں پانی لیا، قطرہ لیا اور جناب خضر کے ہاتھ پر آ کر بیٹھی اور وہ قطرہ جناب خضر کے ہتھیلی کے اوپر ڈال دیا. اس کے بعد جناب خضر نے، آپ کو معلوم ہے کہ جناب خضر کا علم جناب موسیٰ سے زیادہ، جناب موسیٰ کا علم رسول ہے، نبی ہے، کتنا علم ہوگا، پھر جناب خضر کا علم اس سے زیادہ ہے. یہ چڑیا جب بیٹھتی ہے جناب خضر کے ہاتھ پر تو جناب خضر جناب موسیٰ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ موسیٰ جانتے ہو یہ چڑیا ہمیں کیا کہہ رہی ہے؟ کہا کہ نہیں آپ بتائیں، کیونکہ آپ باطن کا علم رکھنے والے ہیں. کیونکہ جناب خضر کے پاس علم باطن تھا.
جناب موسیٰ کے پاس علم شریعت تھا، دو علم ہے، ایک ظاہری علم ہے، ایک باطنی علم ہے. جناب موسیٰ کے پاس ظاہری علم، جناب خضر کے پاس باطنی علم. جناب خضر نے کہا جانتے ہیں کہ یہ کیا کہتی ہے؟ کہا کہ نہیں آپ بتائیے یہ چڑیا کیا کہہ رہی ہے. کہا کہ یہ چڑیا کہہ رہی ہے کہ جب آخری نبی آئے گا، تو چاہوں گا جب آخری نبی آئے گا اس کا جو وسیع ہوگا اس کا علم تمہارے علم کے مقابلے میں اس طرح سے ہے جیسے یہ قطرہ سمندر کے مقابلے میں. تو یہ علم کا اندازہ ہے امیر المومنین کا کہ اللہ نے ان کو علم کیا عطا فرمایا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جب کفار امیر رسول خدا کی رسالت کو تسلیم نہیں کر رہے تھے اور آپ پر اعتراض کر رہے تھے اور کہتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے رسول نہیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ رسول خدا ناراض ہوئے. تو اللہ نے ایک آیت نازل کی آپ کے تسلی کے لیے. ارشاد ہوا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم ہے. تو آپ نے سنا ہوگا کہ کتاب کا علم کیا ہوتا ہے اور من الکتاب علم من الکتاب کا مطلب کیا ہوتا ہے. جناب سلیمان کے جو نائب تھے ان کے لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے ان کو کتاب میں سے کچھ علم عطا کیا تھا. میں اس کے لیے عرض نہیں کروں گا، جملہ دوسرے لفظ کے بارے میں عرض کرنا ہے. اللہ نے کیا فرمایا کہ پیغمبر کہتے ہیں کہ میں تمہاری رسالت کے لیے کافی ہوں اور ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے وہ گواہ ہے اور ایک میں گواہ ہوں. پیغمبر کی رسالت کے دو گواہ، ایک اللہ گواہ اور ایک امیر المومنین گواہ ہیں. تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ گواہی کون دیتا ہے؟ گواہ دنیا کے اندر بھی اسی کو کہتے ہیں جس نے روداد اور واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. اگر کوئی ریکارڈنگ دیکھ لے، اگر کسی قابل اعتماد شخص سے سنے، اس کے بعد جا کر کورٹ میں گواہی دے، کیا وہ گواہ بن سکتا ہے؟ نہیں. کہیں گے کہ بھائی آپ نے تو ریکارڈنگ دیکھی ہے، ٹھیک ہے ریکارڈنگ صحیح ہے لیکن آپ گواہ نہیں بن سکتے. گواہ وہی ہوتا ہے کہ جو اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو دیکھے، اس حادثے کو دیکھے، جو کچھ ہوا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، چشمدید گواہ ہو، تو پھر ہی وہ گواہ بن سکتا ہے دنیا کی عدالت اور کورٹ کے اندر. تو پروردگار عالم نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ پیغمبر تمہاری رسالت کے لیے ایک اللہ گواہ ہے اور ایک وہ گواہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. تو پتا چلا کہ جب رسول کو رسالت مل رہی تھی تو جس طرح سے اللہ دیکھ رہا تھا اسی طرح سے امیر المومنین بھی دیکھ رہے تھے. یعنی دنیا والوں نے رسول کے اعلان پر، جب آپ نے رسالت کا اعلان کیا ہے تو لوگوں نے آپ کے اعلان کے اوپر یقین کرتے ہوئے آپ کے اوپر ایمان لے کر آئے. لیکن علی وہ ہیں کہ جنہوں نے اعلان کے بغیر جب رسالت مل رہی تھی اسی وقت اس کو دیکھتے ہوئے رسول پر ایمان لے کر آئے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رسول خدا نے فرمایا، خود فرمایا کہ یا علی انت تسمع ما اسمع وانت ترى ما ارى. علی جو کچھ میں دیکھتا ہوں تو بھی وہی دیکھتا ہے، جو کچھ میں سنتا ہوں تو بھی وہی سنتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لہذا امیر المومنین کا علم اس درجے کا ہے کہ جہاں اللہ گواہ ہے رسول کی رسالت کے لیے، وہاں امیر المومنین بھی رسول کی رسالت کے گواہ ہیں، چشمدید گواہ ہیں. اور یہ کیسی رسالت ملی تھی؟ فرشتہ آیا تھا پیغمبر کی بارگاہ میں. اور یہ سارا جو معاملہ ہے یہ مادی نہیں ہے کہ کوئی ظاہری طور پر انسان دیکھے، نہیں. رسول خدا کے اوپر جو وحی نازل ہوتی تھی کئی قسم کی وحی ہوتی تھی. کبھی جناب جبرائیل دہیہ قلبی کی شکل میں آتے تھے. ایک دہیہ قلبی نام تھا پیغمبر کے زمانے میں، مکے میں رہنے والا تھا، بہت خوبصورت نوجوان تھا. کبھی کبھی جبرائیل اس کی شکل میں آ کر پیغمبر کی بارگاہ میں اللہ کی وحی کو نقل کرتے تھے. اور کبھی پیغمبر کے لیے وحی جو نازل ہوتی تھی اس میں فرشتہ ظاہر نہیں ہوتا تھا، بغیر ظاہر ہوئے وحی نازل ہوتی تھی. کبھی فرشتے کے بغیر اللہ وحی نازل کرتا تھا. تو علماء نے لکھا ہے کہ اصحاب اس زمانے کے اندر کس طرح سے تشخیص دیتے تھے کہ اب رسول خدا کے اوپر جو وحی نازل ہوئی ہے وہ کس قسم کی وحی ہے. جب دہیہ قلبی سامنے آتا تھا تو سمجھتے تھے کہ جبرائیل اس کی شکل میں آیا ہے، اور جب وہ سامنے نہیں آتا تھا تو سمجھتے تھے کہ جبرائیل
اپنے آپ کو ظاہر کیے بغیر نازل ہوئے ہیں، اور جب رسول خدا کی حالت وحی کے نازل ہونے کے بعد بہت ہی متغیر ہو جاتی تھی اور پیغمبر کو زیادہ پسینہ آتا تھا اور پیغمبر کے چہرے پر جلال اور ہیبت کے آثار نمودار ہوتے تھے، تو اس وقت صاحب سمجھتے تھے کہ اب یہ وحی جو نازل ہوئی ہے اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ وحی نازل ہوئی ہے۔ لہذا یہ تمام وہ مراحل ہیں کہ رسول خدا فرماتے ہیں علی تم بھی دیکھتے تھے، جس طرح سے میں سنتا ہوں اسی طرح سے تم بھی سنتے ہو، جس طرح سے میں دیکھتا ہوں تم بھی دیکھتے ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس آپ کو خوش کرنے کے لیے ایک جملہ اور کہوں، اس کے بعد آپ کی ذمہ تمام۔ ایک مرتبہ خلیفہ ثانی بیٹھے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے سامنے، ایک نوجوان آیا، شکایت کیا تھا، کہا کہ میں شکایت کرنے آیا ہوں علی کی۔ کیا ہوا ہے؟ کہا کہ علی نے مجھے تھپڑ مارا ہے، آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ قاضی القضات ہیں، میرا فیصلہ کریں۔ کہا کہ بلاؤ علی کو، تمہاری بات بھی سن لی، علی کی بات سنیں۔ جب مولا علیہ السلام کو بلایا گیا تو کہا کہ علی اس نوجوان نے آپ سے شکایت کی ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے مجھے تھپڑ مارا ہے بغیر کسی وجہ کے۔ کہ مولا نے فرمایا کہ میں نے تھپڑ بغیر وجہ کے نہیں مارا۔ وہ خلیفہ ثانی نے کہا کہ آپ نے کیوں مارا پھر تھپڑ؟ کہا کہ میں نے اس لیے مارا کہ یہ حالت طواف میں خواتین کو دیکھ رہا تھا، اس کی نظریں حالت طواف کے اندر خواتین کے اوپر تھی، اس لیے میں نے اس کو تھپڑ مارا۔ تو جیسے ہی خلیفہ ثانی نے جملہ سنا، اس نوجوان کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں، کہا کہ بھائی میں تمہارا فیصلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وجہ اللہ نے تجھے دیکھا اور ید اللہ نے تھپڑ مارا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے اس جشن کو اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد جس طرح سے مومنین کے دل اہل بیت کے فضائل اور امیر المومنین کے فضائل کے سننے سے خوش ہوئے ہیں، ان کے دلوں سے جو بھی غم ہے ان کو باہر نکال دیں۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد جتنے مومن مومنات نے اس جشن کو منعقد کرنے میں تعاون فرمایا ہے، پروردگار ان کی رزق میں برکت عطا فرما، جنہوں نے مدد کی ہے، کام کیا ہے، خدمت کی ہے، ان کو اجر عظیم عطا فرما۔ پروردگار جتنے مومن مومنات بیمار ہیں ان کو صحت و سلامتی عطا فرما، جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ جو ہمارے حضرات یہاں امیگریشن کے مسائل میں گرفتار ہیں، ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے، پروردگار ان کے امیگریشن کے مسائل کو آسان فرما دے۔ پروردگار ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بار اللہ بحق محمد و آل محمد دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار علماء مراجع کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ جہاں جہاں مومنات رہ رہے ہیں ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد جو حج و زیارت کی تمنا رکھتے ہیں حج و زیارت نصیب فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہم سب کو علم و عمل کے زیور سے آراستہ فرما۔ پالنے والے بحق محمد و آل محمد تا قیامت ہماری نسلوں میں محبت و محمد و آل محمد کو قرار دے۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرے ایک اور ضروری اعلان تمام مومنین سماعت فرما لیں کہ 9 چندی جمعرات ہر اسلامی مہینے کی جو پہلی جمعرات ہوتی ہے اس کو یہاں پر جعفریہ میں دعائے کمیل کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ میں سے کسی کو یہ بات معلوم نہیں ہے تو یہ آپ کی انفارمیشن کے لیے آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ اس میں شرکت فرما کر ثواب حاصل کریں۔ متوجہ زیارت۔ السلام علیکم نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم،
السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیک یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، سلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ ایھا الرضا الراضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا مولا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید سے گزارش ہے کہ نشستوں پر تشریف رکھیں. جو کوئز پروگرام ہوا تھا اس کے ابھی نتائج کا اعلان